السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی سنگ گراں کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سحر بخاری کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مقتولہ نازنین کا ذکر کر رہا ہوں مائی ڈیئر کونسلر۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب یہ سب کیا چکر ہے؟ میں نے چھیڑنے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں۔ وہ کسی قسم کا اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ استفسار بذات خود جج کر رہا تھا، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کی خاموشی کو رضامندی سے تعبیر کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، چکر بہت ہی سادہ اور روایتی سا تھا۔ مقتولہ نازنین کو بخاری صاحب کی غیر نصابی سرگرمیوں کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنے تئیں شوہر کو سدھارنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن اس نے اپنے اور شبانہ کے تعلق کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بیوی کی حس شوہر کے معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ نازنین کو یقین تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، مگر بخاری اسے کوئی سرا نہیں پکڑا رہا تھا۔ نازنین نے اس سلسلے میں اپنے سیاست دان بھائی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ وہ ایسی ہی ایک کوشش کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ شادی شدہ زندگی اسے پہلے راس آئی تھی اور نہ ہی اب آ رہی تھی۔ اس کا پہلا شوہر بھی کچھ ایسی ہی صفات کا مالک تھا۔ نازنین نے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بھائی کی طاقت کا سہارا لیا تو چند روز بعد اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے سانس لینے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نازنین نے بخاری کے سلسلے میں ثابت تلخ تجربے کو نہیں دہرایا اور بھائی کو اپنے حالات سے بے خبر رکھتے ہوئے اپنی سی کوشش کرتی رہی، مگر یہ کوشش رائے گاں گئی۔ اسی دوران ایک اور تماشا رونما ہوا۔ جس اخبار میں سحر بخاری سیاسی کالم لکھتا ہے، اس میں گاہے بگاہے شبانہ سحر کے نام سے بھی کالم شائع ہونے لگے۔ وہ اخبار چونکہ باقاعدگی کے ساتھ گھر بھی آتا تھا، اس لیے یہ بات ناظرین سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور اس نے حالات کی کڑیاں ملاتے ہوئے ایک کہانی مکمل کر لی۔ وہ کہانی جس کا بیشتر حصہ حقائق پر مبنی تھا، لیکن جس بات میں آ کر نازنین نے اسے اپنے خدشات کا عکاس انجام دے ڈالا، اسے یقین ہو گیا کہ سحر بخاری نے شبانہ قمر سے خفیہ شادی کر لی ہے، اور اسی کے کالم گاہے بگاہے شبانہ سحر کے نام سے بھی شائع ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بیویوں کے ذہن میں اگر شوہر کے حوالے سے کوئی بات سما جائے تو وہ آسانی سے تلف یا حذف نہیں ہوتی۔ اس نے ایک روز سحر بخاری سے اس سلسلے میں دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور بخاری نے نازنین کے الزام کی نہ صرف تردید کر دی، بلکہ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ اخبار کے دفتر بھی لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سٹاف سے گواہی دلا کر نازنین کو مطمئن کر دے گا، کیونکہ سب جانتے تھے شبانہ سحر اپنی ایک ذاتی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ شوقیہ کالم لکھتی تھی، اس لیے باقاعدہ اس کے کالم شائع نہیں ہوتے تھے، لیکن سوائے اتفاق کے کہ اس روز اصلی شبانہ سحر دفتر میں موجود تھی، یہ صورتحال سحر بخاری کے لیے خاصی حوصلہ افزا تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اصلی شبانہ سحر سے ملنے کے بعد اس کی بیوی کا ذہن صاف ہو جائے گا، لیکن نتیجہ بالکل الٹ ہو گیا۔ نازنین کے ذہن میں چونکہ شک کا پودا جڑ پکڑ چکا تھا، لہٰذا وہ یہی سمجھی کہ بخاری نے اسے اطمینان دلانے کے لیے کسی فرضی شبانہ سحر کا بندوبست کیا ہے۔ اس کا شک اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد گھر میں ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہنے لگا، اور وٹنس باکس میں کھڑے سحر بخاری کی برداشت جواب دے گئی۔ قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے بڑے جارحانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، آپ کو یہ ساری فضول باتیں کس نے بتائی ہیں؟ واصف علی نے، میں نے نہایت ہی متحمل لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہ پتھرے ہوئے انداز میں چیخ اٹھا، کون واصف علی؟ کمال ہے، آپ واصف علی کو نہیں جانتے سحر بخاری صاحب؟ میں نے کہا، اس شہر میں سینکڑوں ہزاروں واصف علی ادھر سے ادھر جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ میں سینکڑوں ہزاروں کی نہیں بلکہ اس واصف کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے اخبار میں کام کرتا ہے، سب ایڈیٹر واصف علی۔ اچھا، وہ جو سبنگ کرتا ہے؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔
اس کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ وہ واصف علی کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ اناد رکھتا تھا۔ میں نے سلگانے والے لہجے میں کہا، بخاری صاحب، سب ایڈیٹر سبنگ نہیں کرے تو پھر کیا کرے گا؟ اب تو میں اسے بتاؤں گا کہ سبنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ پھنکارا۔ بخاری صاحب، یہ نہ بھولیں کہ آپ اس وقت ایک عدالت کے کمرے میں کھڑے ہیں اور جج صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ آپ کے ان سخت الفاظ میں سے دھمکی کی بو آ رہی ہے۔ وہ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا تھا اور اسے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو گیا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ شبانہ قمر والی کہانی کو زیر سماعت مقدمے کے ساتھ نقدی کرنے والے تھے، اس کا کیا ہوا؟ جناب، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سوالات کے زاویے کو تبدیل کر دیا۔ اب موجودہ کیس اور بخاری کی ذات میرا خصوصی ٹارگٹ تھے۔ بخاری صاحب، کیا یہ درست ہے کہ وقوعہ کی رات آپ ایک بھاری رقم لے کر گھر آئے تھے؟ ہاں، درست ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل کتنی رقم تھی اور نوٹ کس مالیت کے تھے؟ وہ 100 روپے والی گڈیوں پر مشتمل 1.5 لاکھ کی رقم تھی۔ آپ کا خیال ہے ملزم وہ تمام کی تمام رقم چرا کر لے گیا تھا؟ خیال کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم ڈال چکا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو پتہ نہیں اتنی بڑی رقم گھر میں نہیں رکھنی چاہیے؟ رقم کو بینک میں رکھا جاتا ہے یا پھر تجوری میں؟ وہ تلخی سے بولا۔ آپ کے خیال میں مجھے وہ رقم روڈ پر رکھ دینا چاہیے تھی؟ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ کی رقم تھی، آپ جہاں بھی رکھیں، مرضی آپ کی۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے پولیس کو اور معزز عدالت کے روبرو بیان دیا ہے کہ آپ مقتولہ کی چیخ و پکار سن کر بیڈ روم کی طرف لپکے تو آپ نے ملزم کو نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات کے باکس کے ساتھ اندر سے نکلتے دیکھا۔ آپ کی جرات کے طفیل زیورات والے باکس تو اس کے ہاتھ سے گر گئے، لیکن وہ نوٹوں والی گڈیاں لے کر رفو چکر ہو گیا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس بات پر بھی آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ملزم آپ کی ساری رقم چرا کر لے گیا تھا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے چھیلنا شروع کیا۔ بخاری صاحب، اب ذرا ہم نوٹوں کی گڈیوں کی طرف آتے ہیں۔ 100 کے نوٹ والی ایک گڈی میں 10,000 روپے ہوتے ہیں، یعنی 1 لاکھ کی رقم 10 گڈیوں میں سمائے گی، اور اسی حساب سے 1.5 لاکھ روپے 15 گڈیوں میں آئیں گے۔ اب ذرا سوچ سمجھ کر منہ کھولیں اور معزز عدالت کو بتائیں کہ کیا عملاً یہ ممکن ہے؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تھوڑے توقف کے بعد قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے 15 گڈیاں نوٹوں کی اور چند زیورات کے ڈبے لے کر فرار ہو رہا ہو تو ایک دھکا کھا کر اس کے ہاتھ سے زیورات والے ڈبے تو چھوٹ جائیں، لیکن 15 گڈیاں اس کے ہاتھوں میں موجود رہیں، اور پھر وہ افراتفری کے عالم میں ان 15 گڈیوں کے ساتھ پلٹ کر فائر بھی کر دے۔ انسان ارادہ کر لے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے ایسی ہی ایک کوشش کر کے دکھا سکتے ہیں؟ وہ ماتامالانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس روز میں عدالت جاتے ہوئے ایک بیگ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس بیگ میں نے خاص آئٹمز تیار کر رکھے تھے۔ میں نے وہ بیگ کھولا اور اس کے آئٹمز کو باہر نکال کر میز پر رکھا۔ وہ طلائی زیورات کے 4 خالی باکس تھے، اس کے علاوہ 100 کے نوٹ کے سائز کی 15 گڈیاں تھیں۔ وہ تمام گڈیاں اخبار کو کاٹ کر تیار کی گئی تھیں، اور اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ گڈیوں کا سائز اور وزن اصل گڈیوں کے برابر رہے۔ ایک تیسری چیز بھی بیگ میں موجود تھی، اور وہ تھا ایک کھلونا ریوالور۔ میں نے جج کی طرف روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا دلچسپ کھیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی تماشا گاہ نہیں۔ اس کی مریل سی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ان نتائج کی سنگینی کو اچھی طرح محسوس کر چکا تھا جو میرے بتائے ہوئے کھیل کے آخر میں برآمد ہوتے۔ تاہم جج نے اس کے اعتراض کو توجہ کے لائق نہ سمجھا اور مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی۔
میں نے استغاثہ کے گواہ سحر بخاری کو کٹہرے سے باہر بلایا اور خود بھی میز کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے وہ کھلونا ریوالور اس کی پتلون کی جیب میں ٹھونس دیا، پھر تحکمانہ انداز میں کہا، تم میز پر موجود زیورات والے خالی باکس اور 15 نوٹوں کی گڈیاں دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر دروازے کی جانب بڑھو۔ میں تمہارے ہاتھوں پر چپٹ کر ان چیزوں کو چھیننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنی آسانی کے لیے زیورات والے باکس ہاتھوں سے گرا دینا اور 15 نوٹوں کی گڈیاں سنبھال کر اس طرح عدالت کے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا کہ پلٹ کر تم کو جیب سے کھلونا ریوالور نکال کر مجھ پر فائر بھی کرنا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، مسٹر بخاری، کہیں تمہاری اسی جیب میں کوئی اصل ریوالور تو موجود نہیں؟ تمہاری نظر میں اس وقت تک جتنا خطرناک ہو چکا ہوں، اس کے پیش نظر تم مجھے شوٹ بھی کر سکتے ہو، جیسا کہ تم نے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، کم آن مسٹر بخاری۔ جج چونکہ اس کھیل کو پیش کرنے کی اجازت دے چکا تھا، اس لیے بخاری کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ اس کے بیان نے خود اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھیں۔ وہ چاروں نچار آگے بڑھا اور میرے احکام کی تعمیل کرنے لگا۔ وہ بڑا مضحکہ خیز منظر تھا۔ 2-4 ڈبوں اور 15 گڈیوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا اور وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ 10 منٹ کی جان توڑ کوشش کے بعد وہ اس مشن میں اس طور کامیاب ہو گیا کہ اس نے چاروں باکس اوپر تلے رکھ کر ان کے اوپر وہ تمام گڈیاں رچا دیں اور انہیں دونوں ہاتھوں کی باہمی مدد سے اینٹوں کی مانند اٹھا لیا۔ میں نے کہا، بخاری، اس سامان کو اس طرح اٹھا کر بھاگنا تو درکنار، تم آہستہ آہستہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جہاں تک میرے چپٹا مارنے کا تعلق ہے تو یہ دور کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے اگر میں تمہیں صرف جھکائی بھی دوں تو تم بازی ہار جاؤ گے۔ کہو تو میں جھکائی دوں؟ اس نے یک با یک وہ تمام چیزیں کمرے کے فرش پر پھینک دی اور چراغاں ہوتے ہوئے بولا، یہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ جس مصیبت میں تم نے میرے موکل کو گزشتہ 4 ماہ سے پھنسا رکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم نے اپنے ایک جھوٹ سے اس غریب کی زندگی کو کس سولی پر چڑھا رکھا ہے؟ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خجالت تمیز نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا، جو اس وقت خلا میں کسی نامعلوم نکتے کو گھور رہا تھا۔ میں نے جج کی طرف رخ پھیرتے ہوئے آواز بلند کہا، جناب عالی، ایک چھوٹے سے تجربے نے ثابت کر دیا کہ میرے موکل کے خلاف جو استغاثہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مقتولہ کے شوہر اور استغاثہ کے سب سے بڑے گواہ مسٹر سحر بخاری کو پولیس کی کسٹڈی میں دینے کے احکام جاری کیے جائیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے اپنی غلط بیانی سے اتنے لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل بے گناہ اور بے قصور ہے۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت چوری اور جھوٹ کے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پولیس سحر بخاری پر سختی کرے تو اس کیس کی ایک اور ہی شکل نکل کر سامنے آئے گی۔ پولیس مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، بخاری دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، کیوں؟ کیا تمہارے اندر 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے کہ تم بخاری سے بخار میں بدل چکے ہو؟ اس نے میرے استفسارات پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور اچانک دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کی یہ اضطراری حرکت ثابت کرتی تھی کہ اس نے اپنے انجام کو برپا ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر موجود عدالتی پولیس کے عملے نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ پولیس کی کسٹڈی میں سحر بخاری نے جو بیان دیا وہ میرے اندازوں اور دلائل پر پورا اترتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی نازنین کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ نازنین اس کی راہ کا سب سے بھاری پتھر ثابت ہو رہی تھی۔ شبانہ قمر کی طرف سے کسی بھی صورت اس کا ذہن صاف نہیں ہو رہا تھا اور اس نے بخاری کو دھمکی دی تھی اگر اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر شبانہ قمر کو طلاق دے کر اس سے ہر تعلق قطع نہ کیا تو وہ اپنے طاقتور سیاستدان بھائی کو صورتحال سے آگاہ کر دے گی۔
سحر بخاری مقتولہ کے سابق شوہر کے انجام سے آگاہ تھا۔ اگر اس کے سالے کو اس کے کرتوتوں کی خبر ہو جاتی تو اس کی زندگی ایک دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے نازنین جیسے سنگ گراں کو اپنے راستے سے صاف کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر جب میرا موکل چوری کی نیت سے اس کے بنگلے میں داخل ہوا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی کو شوٹ کر دیا۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لیکن بانسری کا تو کام ہی بجنا ہے، وہ ہر حال میں بج کر رہتی ہے اور بعض اوقات ایسی دھوم دھام سے بجتی ہے کہ بندے کا باجا بجا کر رکھ دیتی ہے۔ میرا موکل شاکر سزا سے بچ نہ سکا، تاہم یہ سزا بہت معمولی سی تھی اور اس کو اقدام سراقہ کے ذیل میں سزا سنائی گئی تھی۔ وہ قتل کے الزام میں جیل میں سڑنے سے بچ گیا تھا۔ اب اس چھوٹی سی سزا کا ذکر کر کے میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے آئندہ کے لیے چوری چکاری اور ہیرا پھیری سے پکی توبہ کر لی تھی۔ سحر بخاری کے لیے سنگ گراں ثابت ہونے والی مقتولہ نازنین شاکر کے لیے ایک مثبت اور خوشگوار زندگی کا وسیلہ ثابت ہوئی تھی۔